علیکم, ویری گڈ مارننگ ٹو آل آف یو. آپ دیکھ رہے ہیں رائز اینڈ شائن ود بحریہ. میں نے آپ کو جتنے ہم نے پچھلے انٹرویوز کیے, جو گیسٹ ہمارے آئے, میں نے آپ کو یہی میرا فوکس تھا کہ ہم لوگ اس طرح کے گیسٹ کو بلائیں یا ایسے ٹاپکس پہ بات کریں جو کہ ڈفرینٹ فیلڈز آف لائف پہ ہو. میوزک اگر ہم نے بہت بات کی, ایکٹنگ پہ بات کی, ہم نے تھیٹر کے ایکٹرز کو بلایا, ہم نے میڈیا ڈپارٹمنٹ کے ٹیچرز کو, پروفیسرز کو بلایا, اور مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے کیونکہ ہر روز ایک نئے ٹاپک کے اوپر بات ہوتی ہے. اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو بھی اسٹوڈنٹس دیکھتے ہیں یہ شو, جو بھی آپ دیکھتے ہیں ویورز, ہمارے یہی کوشش ہوتی ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کچھ نہ کچھ انفارمیشن گین کریں, آپ کو ہیلپ ہو آگے. اگر آپ کوئی بھی کسی بھی پروفیشن کو ایز اے کریئر پرسو کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو پتا ہو کہ کون کون سی فیلڈز ہیں, کیا کیا اسکوپ ہے. اور اوبویسلی جو کہ ماسٹرز ہم کہہ سکتے ہیں, جو کہ اس فیلڈز کے بارے میں جو پروفیشنلز ہیں جنہوں نے پراپر ٹریننگ دی ہوئی ہے, وہ آپ کو جس طرح اچھا گائیڈ کر سکتے ہیں ویسے آپ کو کوئی گائیڈ نہیں کر سکتا. اسی سلسلے میں ہم نے بحریہ یونیورسٹی کے ایک اور پروفیسر کو انوائٹ کیا, سید سرور مہدی زیدی صاحب. انہوں نے 2015 میں سافٹ ویئر انجینئرنگ کی بحریہ یونیورسٹی سے, 83 میں انہوں نے ایم ایس سی کیا کمپیوٹر سائنسز قائد اعظم یونیورسٹی سے, اور 1979 میں بی ایس سی کیا ڈبل میتھ فزکس. سارے مشکل سبجیکٹس جو ہیں وہ انہوں نے کیے جس سے بچے بھاگتے ہیں. ٹیچنگ ایکسپیرینس بحریہ یونیورسٹی سے ایفیلیٹڈ ہیں یہ ڈپارٹمنٹ آف کمپیوٹر سائنس سے, اور اس کے علاوہ انہوں نے بہت جگہ پہ جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ خدمات انہوں نے بہت جگہ پہ انہوں نے سرو کیا. اس میں سے جی ایچ کیو جو ہے جنرل ہیڈ کوارٹر راولپنڈی, وہاں پہ انہوں نے 91 سے 2000 تک وہاں پہ انہوں نے کام کیا. اس کے علاوہ جعفر بردرز جو ہیں ان کے ساتھ یہ ایسوسیٹڈ رہے. پاکستان آرڈیننس فیکٹریز جو ہیں واکنٹ, اس کے ساتھ یہ ایسوسیٹڈ رہے, اور ان کا ٹوٹل جو پروفیشنل ایکسپیرینس ہے وہ 30 ایئرس کا, جس میں ان کی ایجوکیشن اور جتنا بھی پروفیشن انہوں نے جس کو پرسو کیا اس میں سارا کمپیوٹر سے ریلیٹڈ ان کا ایکسپیرینس تھا. ان سے ہم بات کریں گے اور امید ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کو بہت ہیلپ فل ثابت ہوگا, یا جو کمپیوٹر کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے. السلام علیکم سر, ویلکم ٹو دا شو. تھینک یو. اتنا مشکل فزکس, میتھس, کمپیوٹر سمجھا جاتا ہے, بچے بہت دور بھاگتے ہیں اس سے. آپ نے کیوں اتنے مشکل ٹاپک کو اور اتنے مشکل سبجیکٹس کو چوز کیا؟ اصل میں بس مجھے بچپن سے میتھ اور کا اچھا اس میں اچھے تھے آپ؟ اچھا تھا, اور اس میں بلکہ میتھ اور ڈرائنگ میری اچھی تھی. تو میں بیسیکلی انجینئر بننا چاہ رہا تھا, اور میرا ارادہ تھا کہ میں میکینیکل انجینئر بنوں گا. اچھا. لیکن وہ کیونکہ ایف ایس سی میں اتنے اچھے مارکس نہیں آئے, فرسٹ ڈویژن نہیں آئی, تو اس میں انجینئرنگ میں ایڈمیشن نہیں ملا. تو پھر میں نے بی ایس سی میں ڈبل میتھ فزکس کے ساتھ اپنی گورنمنٹ کالج راولپنڈی میں نے ایڈمیشن لے لیا, اور وہاں سے پھر میں نے بی ایس سی کرنے کے بعد پھر میں نے قائد یونیورسٹی میں اپلائی کیا. تو وہاں پہ پھر مجھے کمپیوٹر کا بالکل بھی نہیں پتہ تھا, کیونکہ اس زمانے میں لوگ بالکل نہیں جانتے تھے کمپیوٹر کیا ہوتا ہے. اور کچھ میں نے پکچرز وغیرہ ضرور دیکھی تھیں, اور کچھ مجھے کوئی زیادہ آئیڈیا نہیں تھا کہ کمپیوٹر کیا ہوتا ہے. بس یہ سنا تھا کہ کمپیوٹر کوئی ایسی کوئی مشین ہے جو آٹومیٹک بہت سارے کام خود بخود کر دیتی ہے, لیکن وہ کیا ہوتا ہے, کیسے وہ کام کرتا ہے, مجھے بالکل آئیڈیا نہیں تھا. تو اس لیے میں تھوڑا سا تھا کہ پتہ نہیں یہ فیلڈ میرے لیے سوٹیبل ہے کہ بھی نہیں ہے. تو میں نے پھر 2-3 جگہوں پہ اپلائی کیا. میں نے کمپیوٹر کے علاوہ میں نے فزکس میں بھی اپلائی کیا, ایم بی اے میں بھی اپلائی کیا, کہ اگر جس میں بھی ایڈمیشن ہوگا تو اس میں دیکھ لیں گے. بلکہ وہاں پہ یونیورسٹی میں اس زمانے میں, اور ابھی بھی شاید ایسے ہی ہے, کہ وہ 50% اسٹوڈنٹس کو اسکالرشپ دیتے ہیں. اچھا. تو میں نے یہ سوچا تھا کہ چلیں جس میں اسکالرشپ آ جائے گا اس میں ایڈمیشن لے لیں گے. تو پہلے فزکس کی وہاں پہ لسٹ لگی, تو اس میں میرا 5th نمبر پہ نام تھا, تو اس میں اسکالرشپ آ گیا. میں کہ چلیں فزکس تو چلے ٹھیک ہو گیا, اب دیکھتے ہیں کمپیوٹر میں کیا ہوتا ہے. تو جب کمپیوٹر کی لسٹ لگی تو اس میں بھی بائی چانس میرا 9th نمبر پہ تھا, اس میں بھی اسکالرشپ آفر ہو گئی. تو پھر میرے بڑا مشکل ہو رہا تھا کہ میں فزکس میں ایڈمیشن لوں یا کمپیوٹر میں لوں. پھر میں نے اپنے کچھ سینئر سے مشورہ کیا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. انہوں نے کہا کہ کمپیوٹر ایک نئی فیلڈ ہے, اور اس میں آگے چل کے کافی اسکوپ ہوگا, اور اس میں آپ کو اچھے چانس ملیں گے آگے. تو پھر میں نے اس طرح سے پھر میں نے اور گائیڈنس کتنی ضروری ہوتی ہے, کیونکہ اوبویسلی جب بچوں کو گائیڈ نہیں کیا جاتا ہے, ان کو گائیڈنس نہیں ہوتی, بیچارے ایک جگہ پہ جا کے اتنے کاش ہم وہ کرتے ہیں. آپ کے لیے کتنی ضروری تھی گائیڈنس, اور کتنا آپ کو سپورٹ کیا فیملی نے یا امی ابو نے, کیونکہ ایک انجینئرنگ ایک ایسی فیلڈ بھی سمجھی جاتی ہے جو بڑی سیف سمجھی جاتی ہے, ہر لڑکا انجینئر بنتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنی ضروری تھی گائیڈنس آپ کے لیے؟ نہیں, وہ ڈیفینیٹلی گائیڈنس تو ہوتی ہے, لیکن انفارچونیٹلی اس وقت مطلب میرے جو پیرنٹس تھے وہ اتنے ایجوکیٹڈ بھی نہیں تھے. میرے فادر جسٹ میٹرک تھے, اور وہ جسٹ انہوں نے ایز اے کلرک وہاں پہ پی او ایف میں جاب اسٹارٹ کی تھی.
تو مطلب یہ کہ آئی ایم پراؤڈ آف کہ میں نے اتنا اس کو اپنے سیکھا آگے ہے. تو وہ سب اپنی سیلف اس کے اوپر تھا, سیلف موٹیویشن, کوئی زیادہ ایز سچ کسی نے ایز سچ گائیڈ نہیں کیا, بس وہ جس طرح سے چلتا رہا سلسلہ ایجوکیشن کا وہ چلتا رہا. اچھا مجھے بتائیں کہ جو پیرنٹس ہوتے ہیں اوبیسلی جب وہ گائیڈ کریں یا آپ کو وہ موٹیویٹ کریں یا جب وہ تھوڑے سے انہوں نے دنیا دیکھی ہوتی ہے اوبیسلی, تو آپ کو کتنا کیا آپ ضروری سمجھتے ہیں کہ پیرنٹس کا سپورٹ تو اوبیسلی ہوتا ہی ہے, لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کے اوبیسلی پیرنٹس نے, آپ خود کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کے فادر میٹرک پاس ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کا سپورٹ کرنا کتنا ضروری تھا آپ کے لیے, کیونکہ پیرنٹس بڑا کہتے ہیں کہ بچے کو پتہ نہیں آگے جا کے جاب ملے گی, خوار ہوگا کیا, آپ کے لیے کتنا ضروری تھا؟ نہیں ٹھیک ہے, وہ تو ڈیفینیٹلی ہوتا ہے, لیکن انہوں نے مجھے کوئی ایز سچ مجھے پر کوئی وہ نہیں تھے, ریسسٹنس نہیں تھے. انہوں نے کہا جیسے بیٹا جو تمہارا دل چاہتا ہے تم کرو, جہاں جانا چاہتے ہو جاؤ, جو مرضی کرنا چاہتے ہو. اور اب آپ کو بڑا اچھا فیل ہوتا ہوگا کہ میں اتنا آگے تک آ گیا. ہاں اللہ کا شکر ہے کہ میں اپنی فیملی میں بھی شاید اتنی کسی نے اتنی نہیں ایجوکیشن کی تھی, تو یہ بھی ایک میرے لیے بڑا آنر تھا, میرے فادر کے لیے بھی. بلکہ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ میرے فادر جو تھے وہاں پی او ایف میں 16 گریڈ میں ریٹائر ہوئے تھے جب وہ وہاں سے ریٹائر ہوئے, اور بائی چانس میں بلکہ اس سے کچھ عرصہ پہلے میں نے پی او ایف میں ایز اے 17 گریڈ میں میں نے اپنا کیریئر اسٹارٹ کیا. تو میرے فادر کے لیے بڑا پراؤڈ تھا کہ میں 16 پہ ریٹائر ہو رہا ہوں, میرا بیٹا جو ہے وہ 17 گریڈ سے اپنا کیریئر اسٹارٹ کر رہا ہے. تو یہ ایک بڑا میرے لیے ایک آنر تھا میرے لیے. اچھا مجھے بتائیں کہ کمپیوٹر جب آپ نے فیلڈ چوز کیا اس وقت اس کا اتنا اسکوپ بھی نہیں تھا, ابھی کمپیوٹر بڑا ایک سمجھا جاتا ہے کہ واقعی میں ایک بہت بڑا پروفیشن ہے, کتنا رسکی تھا آپ کے لیے چوز کرنا؟ ڈیفینیٹلی میں بتا رہا ہوں کہ میں نے بی ایس سی میں مجھے بالکل آئیڈیا نہیں تھا کہ اب تو یہ ہے نا کہ بچے پہلے سے تھوڑا سا, بلکہ اب تو کلاس 6 سے بچوں کو کمپیوٹر کا پڑھایا جاتا ہے اور وہ پہلے سے ان کو نالج ہوتی ہے, لیکن مجھے تو بالکل اس کا اے بی سی بھی نہیں پتہ تھی کہ کمپیوٹر کیا ہوتا ہے. اور تھوڑا سا تھا مجھے ایک کہ پتہ نہیں یہ میں اس میں سکسیسفل ہوں گے بھی, ہاں, اور سکسیسفل بھی ہو سکوں گے نہیں. لیکن الحمدللہ ٹیچرس ہمارے پاس اچھے تھے, کیونکہ اس وقت پاکستان میں اتنے زیادہ ٹیچرس بھی نہیں تھے اور کچھ فارنرز بھی ہمیں آ کے پڑھاتے تھے. تو وہ ہم نے قائد یونیورسٹی کا اس وقت کافی ایک اسٹینڈرڈ بھی انہوں نے رکھا ہوا تھا, مینٹین کیا ہوا تھا, اور اچھے ان کے پاس ٹیچرس تھے. تو انہوں نے بڑا اچھا ہمیں ٹیچ کیا اور پھر ساری چیزیں ہمیں سکھائیں انہوں نے. اور اس وقت جو کمپیوٹر تھا مین فریم کمپیوٹر استعمال ہوتے تھے, اور آئی بی ایم کے اس وقت تھے سسٹم, اور پاکستان میں بہت کم جگہوں پہ وہ سسٹم لگے ہوئے تھے. اس میں قائد یونیورسٹی تھی یا حبیب بینک تھا, اس میں ان کا مین فریم تھا, یا ایک آدھ جگہ اور پہ تھا. تو اس میں یہ تھا کہ اسٹوڈنٹس کو الاؤ نہیں تھا کہ وہ جا کے کمپیوٹر خود جا کے اس کو یوز کریں. تو اس میں اس وقت جو ٹیکنالوجی تھی وہ 3rd جنریشن کمپیوٹر تھے. تو اس میں پنچ کارڈ کے اوپر آپ سمجھ لیں گتے کا کارڈ سا ہوتا تھا, وہ جیسے آپ وزٹنگ کارڈ کا جو ہوتا ہے نا اس کی تھکنیس, تو اس طرح کے کارڈ کے اوپر وہ مشین پنچنگ مشین سے اس میں اسکوائر ہول پنچ ہوتے تھے. اور وہ پھر اس طرح سے وہ کارڈ جو تھے وہ ہمیں ربر بینڈ کے ساتھ اس کو باندھ کے اور وہ ایک ٹرے میں رکھتے تھے, اور آپریٹر وہ پھر وہ لے کے جاتا تھا کارڈ اور وہ مشین میں انسرٹ کرتا تھا کارڈ ریڈر میں, اور اس سے پھر وہ جو بھی ہم پروگرام لکھتے تھے وہ ریڈ ہوتے تھے, اور اس کو پروسیس کر کے اس کا رزلٹ ہمیں ایک پیپر کی فارم میں ملتا تھا. تو وہ اس طرح کا انوائرمنٹ تھا, اور اس میں کافی بڑا مطلب ایک ہال تھا, آپ سمجھ لیں کہ ایک اس میں ہال کے اندر پہ ایک بہت بڑا سا ایک سی پی یو اور پرنٹر اور ہارڈ ڈسک اور ٹیپس وغیرہ. تو وہ کافی بڑا ہال سا ہوتا تھا, شیشہ اس پہ لگا ہوتا تھا, لیکن ٹیچرز اسٹوڈنٹس کو یہ الاؤ نہیں تھا کہ وہ جا کے خود آپریٹ کریں. کمپیوٹر بہت ایک وہ تھا نا, آپ تو جس طرح دور سے کسی ایسے جانور کو دیکھیں جو بس دنیا میں کہیں نہیں صرف پاکستان میں, تو وہ آپ دور سے بالکل اس کو دیکھتے ہیں. بالکل, تو وہ آپ کے لیے ایسے ہی تھا کہ آپ اس کو نہ ٹچ کر سکتے تھے نہ آپ اس کو کچھ یوز کر سکتے تھے. آپ سوچتے ہیں پتہ نہیں کیا بڑی چیز ہے. ہاں جی, اور ظاہر ہے کہ اس کے لیے بھی جو آپریٹرس وہ بڑے ٹرین ہو کے آتے تھے, ان کو پوری ٹریننگ دی جاتی تھی کہ کس طرح سے آپ نے ان کو یوز کرنا ہے, کیونکہ اس کو سی پی یو کو آن کرنے میں بھی کافی اس میں لائٹس بٹنز وغیرہ نابس ہوتی تھیں, اور اس کو اسٹارٹ کرنے میں بھی کافی ٹائم لگتا تھا. تو اس کو بھی آپریٹ کس طرح سے کرنا ہے, پھر کس طرح سے کمانڈ دینی ہے. اب اس میں اس زمانے میں اسکرین ہوتی نہیں تھی, وہ ایک کی بورڈ ہی ہوتا تھا ٹائپ رائٹر کی طرح, اس پہ وہ کمانڈ انٹر کرتے تھے اور اس کا جو رزلٹ ہے وہ پیپر کے اوپر پرنٹ ہو کے آتا تھا. تو اس طرح کا انوائرمنٹ تھا. اور اب تو بہت زیادہ یہ ٹیکنالوجی بہت, اب آپ دیکھیں ہر جگہ پہ کمپیوٹر ہوتا ہے. کمپیوٹر ایک نارمل سی بات لگتی ہے, پہلے ہم کہتے ہیں دیکھو اس کے گھر پی سی پڑا ہوا ہے, اس کے گھر کمپیوٹر پڑا ہوا ہے, اب تو بہت نارمل ہو گیا. آپ کیا کہیں گے جو ٹیکنالوجی چینج آئی, ایک ریولیوشن جو ہے, اب لیپ ٹاپ آ گئے, موبائل اینڈرائڈ فونز آ گئے, اب آپ کو موبائل میں بھی کیلکولیٹر ہوتا ہے, موبائل میں منی کمپیوٹر ہوتا ہے آپ کا, ای میلز آپ وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں. آپ کیا کہیں گے جو ایک ریولیوشن ہے, جس طرح ایوالو ہوا ہے کمپیوٹر؟ نہیں ڈیفینیٹلی اس کا امپیکٹ بہت اچھا پڑا ہے, اس سے آپ کا جو ہے اسٹینڈرڈ کافی بہتر ہو گیا ہے, اور اس سے بہت سی چیزیں امپروو ہوئی ہیں, ایکوریسی آ گئی ہے اس کے اندر, اور ٹائم سیو ہو گیا ہے.
اس میں دیکھیں دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں کمپیوٹر کے اگر آپ ریفرنس سے دیکھیں. ایک تو اس کی اسپیڈ کہ اتنی اسپیڈ میں وہ کام کرتا ہے, اتنا ظاہر ہے کہ ایک ہیومن بینگ نہیں کر سکتا. صحیح بات ہے. اور دوسرا اس کی اسٹوریج کہ اب آپ دیکھیں کہ بہت کم جگہ کے اوپر ہم بہت زیادہ ڈیٹا اسٹور کر سکتے ہیں. کیونکہ اس زمانے میں میں بتا رہا ہوں کہ اس زمانے میں پہلے سے ہم نے ڈسکٹ میں, کیونکہ اس زمانے میں جو تھرڈ جنریشن کمپیوٹر تھے تو ڈسکٹ سے ہم نے اسٹارٹ لیا تھا. وہ 8 انچ کی ڈسکٹ ہوتی تھی اور اس کی بڑی لمیٹڈ سی اس میں ایک اسٹوریج کیپیسٹی تھی. وہ بعد میں پھر چینج ہو کے پھر وہ 5/4 انچ میں ہوئی, پھر 3.5 انچ, اور اس کے بعد پھر سی ڈی روم, ڈی وی ڈی روم. اب آپ نے آج کل دیکھا ہے کہ یو ایس بی آ گئی ہیں, میموری چپس آ گئی ہیں. تو اس میں آپ دیکھیں کہ اتنی چھوٹی جگہ کے اوپر آپ کتنا زیادہ ڈیٹا, موویز اور آڈیو ویڈیو اسٹور کر سکتے ہیں. تو ایک تو یہ اسٹوریج اور دوسرا اسپیڈ, یہ ایسی چیزیں ہیں جس انہوں نے پوری دنیا میں ایک ریولیوشن چینج اچھا کیا ہے. مجھے بتائیں کہ جب آپ نے بالکل سٹارٹنگ سے وہ دیکھا ہے کہ جو پنچ کارڈز وغیرہ سب کمپیوٹر اتنا آگے, کتنا ہیلپ فل آپ کو یہ اپنی ایک پروفیشنل ٹریننگ میں امپورٹنٹ لگتا ہے کہ آپ نے شروع سے وہ دیکھا ہوا ہے نا؟ ہاں جی بالکل. اس زمانے میں کیونکہ آپ کو بہت زیادہ کیئرفل ہونا پڑتا ہے. اب دیکھیں نا, آپ مسٹیک کا چانس بہت کم تھا. اگر آپ نے کوئی مسٹیک کر دی تو وہ آپ کا کارڈ ویسٹ ہو جائے گا, آپ کو پھر نیا کارڈ وہ بہت بنانا پڑے گا. وہ بہت لمیٹڈ سے آپ کو کارڈ ملتے تھے, تو آپ کو بہت کیئرفل ہو کے اس میں انٹری کرنی پڑتی تھی کہ کوئی ویسٹ نہ ہو. اور جب آپ پروگرامنگ کرتے تھے اس وقت بھی آپ کو بہت ہی کیئرفل ہونا پڑتا تھا کہ آپ کی جو ہے میموری زیادہ یوز نہ ہو, ریسورسز زیادہ یوز نہ ہو, کیونکہ اس زمانے میں سنگل یوزر اور سنگل ٹاسک پرفارم کرتے تھے سسٹم. تو جب تک آپ کا پروگرام ختم نہیں ہوتا تھا دوسرا پروگرام سٹارٹ نہیں ہو سکتا تھا. تو اس لیے وہ اس کو بہت چیزوں کو ذہن میں رکھ کے پھر ہم پروگرامنگ کرتے تھے. تو وہ ذرا تھا 100 ٹیبز آپ نے کھولے ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی. اب تو ملٹی ٹاسکنگ, آپ جتنے مرضی آپ جا کے ٹاسک اوپن کر سکتے ہیں. تو اب مطلب آج کل تو آپ دیکھیں نا کہ جو اس کی ریم ہے اتنی زیادہ انکریز کر گئی جی بیز کے اندر, اور 16 جی بی اور 64 جی بیز تک چلی گئی ہیں. اب اس زمانے میں جو ریم تھی, کین یو امیجن کہ کتنی ہوگی ریم؟ دیٹ واز 320 کلو بائٹس. اچھا. اینڈ دے کلیم کہ ہمارے پاس جو کمپیوٹر میں جو اس وقت ریم ہے وہ سب سے زیادہ ہے, کیونکہ اس وقت 256K تک کی تھی باقی سسٹم میں, تو اس کو انہوں نے انہانس کر کے 320 تک لے گئے تھے. تو وہ کہتے تھے کہ 320 ہمارے پاس جو ہے یہ لارجسٹ ہمارے پاس ریم ہے. اچھا. تو اس طرح کا انوائرمنٹ تھا اور وہاں سے شروع کیا. تو وہ ساری چیزیں کیونکہ ہم لوگوں نے کافی اس پہ بہت کیئرفل ہو کے ساری چیزوں کو دیکھنا پڑتا تھا, پروگرامنگ کرنی پڑتی تھی اور کافی چیزوں کو دیکھنا پڑتا تھا ذہن میں کہ آپ کی ریم کم استعمال ہو, آپ کی ٹائم کم یوز ہو سسٹم کا. تو اس لیے وہ چیزیں پھر کافی ہیلپ فل ہوئیں آگے چل کے. اچھا مجھے بتائیں کہ جب آپ نے ایم ایس سی کیا, پھر مجھے بتائیں کہ آپ جو اسٹوڈنٹس جو ہمارے کمپیوٹر میں آنا چاہتے ہیں بیچلرس کر کے یا جس بھی یونیورسٹی سے وہ کریں, کیا آپ ان کو گائیڈ کریں گے؟ آپ اپنا ایکسپیرینس بتائیں کہ آپ نے کتنا ہیلپ فل آپ کو رہا, آپ نے جس جس جگہ پہ سرو کیا وہاں پہ آپ نے کیا ایسا کام کیا جو آپ کو کمپیوٹر کی بیسس پہ آپ کو ہیلپ فل رہا. وہ دیکھیں اس میں جو ہے نا ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ جب تک آپ کا اپنا انٹرسٹ نہیں ہوگا نا آپ اس میں ایکسل نہیں کر سکتے. سب سے پہلے میں یہی کہوں گا بچوں کو کہ پہلے وہ اپنا انٹرسٹ دیکھیں کہ اس میں مطلب کوئی آپ کسی کے کہنے پہ نہ کریں کہ کسی نے کہا کہ جی کمپیوٹر بہت اچھی فیلڈ ہے, اس میں جاب مل جاتی ہیں, تو آپ کہیں چلو چلو میں بھی کمپیوٹر میں ایڈمیشن کر لیتا ہوں. اور میرے خیال سے آپ کا شوق اس لیے بہت ہاں جی بالکل. وہ جب تک آپ کا پیشن نہیں ہوگا اس میں, آپ کا انٹرسٹ نہیں ہوگا, آپ اس میں آگے چل کے ایکسل نہیں کر سکتے. تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اچھی پروگرامنگ کر سکتے ہیں, آپ کا ایپٹیچیوڈ ہے, آپ سسٹم کو ڈیزائن کر سکتے ہیں, آپ وہ ساری چیزیں اس میں آپ کا انٹرسٹ ہے, پھر آپ اس میں کام کریں. ادروائز زبردستی, میں پڑھاتا ہوں, میں اپنے بچوں کو دیکھتا ہوں اسٹوڈنٹس کو کہ ان میں بہت سے ایسے بچے ہوتے ہیں جن کا بالکل انٹرسٹ نہیں ہوتا, وہ ان کا بیک گراؤنڈ ایگزیکٹلی برائے نام. تو اس میں کچھ بچے ہوتے ہیں جو کہ انٹرسٹ لیتے ہیں اور وہ آگے چل کے پھر ان کے اچھے نمبر بھی لیتے ہیں, اور کچھ بچے ہوتے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے جیسے وہ زبردستی ان کو کسی نے بٹھایا ہوا ہے. تو اس طرح سے میرا خیال ہے کہ وہ چیز نہیں ہونی چاہیے. بچوں میں پہلے سے اپنا ان کو مائنڈ بنانا چاہیے کہ ہم نے اس میں کام کرنا ہے تو پھر ہم نے محنت سے کرنا ہے. اچھا بریک کا ٹائم ول ٹیک اے شارٹ بریک. بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو ہم لوگ کنٹینیو کریں گے, مزید آپ سے اس بارے میں بات کریں. کیپ واچنگ رائز اینڈ شائن ود بحریہ. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ مجھے بریک میں بتا رہے تھے کہ آپ کے بیٹے نے جو ہے وہ میکینیکل انجینئرنگ کی اور آپ خود بھی کرنا چاہتے تھے.
بچے ہمیشہ اپنے والدین کو دیکھتے ہیں کہ وہ جس پروفیشن میں جاتے ہیں پھر وہ وہی کرتے ہیں. بچوں کے لیے تو آبویسلی آسانی ہوئی ہوگی کہ آپ اس میں ایک پروفیشنل ہے, بالکل ہیلپ فل رہا ہوگا ان کو. بچوں کو کیسے آپ نے موٹیویٹ کیا یا خود وہ اس پروفیشن میں آئے؟ اصل میں دیکھیں جہاں تک کمپیوٹر کا ہے تو وہ ان کو یہ تو ایج تھا کہ ان کو شروع سے ایک سپورٹ ملی, اور انہوں نے جب بھی ان کو کہیں پہ پروگرامنگ یا کوئی کمپیوٹر کا اسائنمنٹ یا ٹاسک ملتا تھا تو ان کو میں ڈیفینیٹلی ہیلپ کرتا تھا. لیکن میں نے بھی ان کو بالکل ایک پریشرائز نہیں کیا کہ آپ کمپیوٹر جوائن کریں. میں نے کہا آپ جو آپ کو فیلڈ کا جس کا شوق ہے وہ آپ اس میں اپنے آپ کو اس میں آپ آگے ایڈمیشن لے سکتے ہیں. تو بیٹا جو ہے اس نے مجھے کہا کہ میں نے میکینیکل انجینئرنگ کرنی ہے, تو میں نے کہا ٹھیک ہے آپ کرو. تو اس نے پھر ماشاء اللہ سے یہاں سے ایئر یونیورسٹی سے اس نے میکینیکل انجینئرنگ میں اپنی انجینئرنگ کمپلیٹ کر لی ہے. اور چھوٹا بیٹا جو ہے وہ ابھی اس ایگزام دے رہا ہے سیکنڈ ایئر کا, تو آئی ہوپ کہ وہ بھی انجینئرنگ وہ بھی میں آئے گا. اچھا ویسے ماں باپ بڑا خوش ہوتے ہیں اگر کوئی اپنے بچوں کو جب وہ دیکھتے ہیں کہ وہ ابو کی فیلڈ یا امی کی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہو, بڑا خوش ہوتے ہیں دیکھ کے, سیٹسفائیڈ ہوتے ہیں کہ بچے بھی وہی کام کر رہے ہیں. مجھے بتائیں کہ انجینئرنگ بہت ایک ڈیفیکلٹ سمجھا جاتا ہے اوبویسلی, کہ پڑھنا بہت پڑتا ہے آپ کو. انٹیلیجنٹ ہونا آپ سمجھتے ہیں کہ ضروری ہے یا نہیں؟ آپ کا شوق ہو تو آپ کر سکتے ہیں, لیکن اوبویسلی پھر آپ کو آپ کہہ رہے ہیں پروگرام ڈیزائننگ کرنی ہوتی ہے, اس میں تو دماغ بڑا لگتا ہوگا. ایگزیکٹلی نہیں, اس میں میں بتا رہا ہوں کہ انٹیلیجنٹ ہونا اور آپ کا انٹرسٹ ہونا بہت ضروری ہے. جب تک آپ کا انٹرسٹ نہیں ہے اور آپ اس میں شوق نہیں رکھتے تو پھر آپ اس میں نہیں کامیاب ہو سکتے. تو یہ آئی تھنک یہ بہت ضروری ہے. اچھا مجھے بتائیں جو نئے آپ اوبویسلی بحریہ یونیورسٹی سے ایسوسیٹڈ ہیں, مجھے بتائیں کہ کمپیوٹر کا جو ڈپارٹمنٹ ہے یا جو کمپیوٹر کا اس کے ریلیٹڈ آپ کیا کہیں گے؟ آپ کو اس طرح کے پروگرامز انٹروڈیوس کراتے ہیں, پریکٹیکل ورک دیتے ہیں بچوں کو, کیونکہ اوبویسلی جب تک پریکٹیکل نہیں ہوگا بچے نہیں سمجھیں گے. کس طرح کے آپ پروگرامز کرواتے ہیں بچوں کے لیے؟ دیکھیں اس میں کیوں میں نے بتایا کہ اس میں پریکٹیکل آپ کا وقت بہت کاؤنٹ کرتا ہے. ایک تو ہم ان کو جی بالکل ہے, اور اس میں ہمارے یونیورسٹی میں بھی یہی ہے کہ ان کو تھیوری کے ساتھ ساتھ ان کو پریکٹیکل کام کافی کیا جاتا ہے. لیبس میں ان کو اس طرح کے پروجیکٹس اور ٹاسک دیے جاتے ہیں تاکہ وہ اس کو پریکٹیکلی اس کو زیادہ سیکھیں. اور اس کے علاوہ جس طرح سے میں خود بھی پریفر یہ کرتا ہوں کہ ان بچوں کو وزٹ کرایا جائے آرگنائزیشن جہاں پہ کہ آلریڈی اس طرح کے پروجیکٹس پہ کام ہو رہا ہے, اور پھر ہم ان لوگوں کو ڈفرینٹ آرگنائزیشنس میں لے کے جاتے ہیں اور وہاں پہ پھر وہ پریکٹیکل دیکھتے ہیں وہاں پہ لوگ کس طرح سے کام کر رہے ہیں. تو ان کو پھر ایک آئیڈیا ہوتا ہے کہ کس طرح سے انوائرمنٹ کیسے ہے, کیسے لوگ کام کر رہے ہیں, تو اس سے وہ کافی سیکھتے ہیں. اور پھر ان کو ہم ٹاسک بھی دیتے ہیں, وہ خود جا کے بھی اسٹڈی کرتے ہیں. پروگرام ڈیزائننگ جو آپ کہہ رہے ہیں اس کے بارے میں مجھے بتائیں کہ کیا اس میں کتنی ایفرٹ لگتی ہے, کیا کس طرح سے آپ ڈیزائن کرتے ہیں, اور کمپیوٹر سے وہ ہوتا ہے تو کتنا مشکل ہوتا ہے اس کو کرنا؟ جی اچھا, کس طرح کے پروگرامز آپ ڈیزائن کرتے ہیں, مطلب ہر فیلڈ سے ریلیٹڈ کس طرح کے؟ دیکھیں اس میں آج کل جو ہے تقریباً جتنی بھی فیلڈس ہیں سب جگہ کمپیوٹر یوز ہو رہا ہے, چاہے وہ انجینئرنگ ہے, چاہے وہ میڈیکل ہے, چاہے وہ بزنس ہے, چاہے کسی بھی فیلڈ میں آپ چلے جائیں. تو اس کے لیے پھر ہم کمپیوٹر سے ریلیٹ ہوتا ہے. تو ان کو بچوں کو پھر ہر طرح کے جو ہے ان کو ٹاسک ہم دیتے ہیں تاکہ وہ ہر طرح کی فیلڈ میں جا کے ایڈجسٹ ہو سکیں, چاہے وہ بزنس سے ریلیٹڈ ہیں, چاہے وہ انجینئرنگ سے ریلیٹڈ ہیں, چاہے وہ میڈیکل سے ریلیٹڈ ہیں. تو ان کو جو ہمارے پروجیکٹس ہوتے ہیں اس میں بھی اس طرح کے بچوں کو موقع ملتا ہے. آج کل جو اب ایک نیا ٹرینڈ اب آ رہا ہے کہ اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو کہ اب موسٹلی اب کمپیوٹرائز ہو گئی ہیں. اب لوگ اس سے تھوڑا سا اور آگے اس میں ایکسل کر رہے ہیں, اور ریسرچ ہو رہی ہے کہ فیوچر میں اب یہ ہوگا کہ ایک کلاؤڈ کمپیوٹنگ کا ایک اس وقت فیلڈ جو ہے جس میں ایک نئی فیلڈ ہے, اور اس میں اب یہ ہوگا کہ آپ کے یہ جو سی پی یو ہے جو باکس ہوتا ہے, اور اس میں آپ کی ہارڈ ڈسک ہوتی ہے اور ریم ہے اور پروسیسر لگا ہوتا ہے, تو یہ چیزیں اب ختم ہو جائیں گی. اب آپ کے پاس ایک تھن کلائنٹ کمپیوٹر ہوگا جس میں صرف آپ کے پاس اسکرین ہوگی, کی بورڈ ہوگا اور ایک انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکشن ہوگا. اب یہ ساری چیزیں آپ کو انٹرنیٹ کے اوپر اویلیبل ہوں گی, یا آپ نیٹ ورکنگ کے ذریعے آپ ان چیزوں کو ریسورسز کو آپ یوز کر سکتے ہیں. اب تو انٹرنیٹ بہت کامن ہو گیا, اب تو ہر جگہ انٹرنیٹ کانسیپٹ ہے. ہاں جی بالکل. تو اس وجہ سے وہ ایک اب بچوں کو اس طرف ٹرین کیا جا رہا ہے کہ وہ نیٹ ورکنگ کے اوپر ایک تو وہ اپنے آپ کو زیادہ اس کے اوپر ٹرین ہو اور ان چیزوں کا بھی یوز کریں
کہ جو اب فیوچر کی ٹیکنالوجی ہے. ٹیکنالوجیز. ہاں مجھے بتائیں کہ کتنا ضروری ہوتا ہے لرننگ کے ساتھ گرومنگ, کیونکہ یونیورسٹیز میں ہم دیکھتے ہیں اکثر ٹیچرز بڑا فوکس کرتے ہیں اچھے گریڈس پہ, اچھے نمبر پہ, لیکن بچوں کی کوئی گرومنگ نہیں ہو رہی ہوتی. آپ کے بچوں کو ساتھ ساتھ ان کی گرومنگ پہ کام کرتے ہیں, سکھاتے بھی ہیں, ان کو بتاتے بھی ہیں کہ اس طرح کرنا ہے. پروفیشن جب آپ کوئی بھی چوز کریں گے, جب آپ پروفیشنل فیلڈز میں جائیں گے, تو کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے ان کے لیے ایک گرومنگ کا فیکٹر بھی؟ ڈیفینیٹلی بہت ضروری ہے, اور اس میں صرف ان کو صرف ایجوکیشن ہی نہیں بلکہ ان کو کچھ اور چیزیں بھی, ایتھکس بھی, ان کو ڈسپلن بھی ان کو سکھایا جاتا ہے. اور خاص طور پہ جس طرح سے بحریہ یونیورسٹی ہے اور اس طرح کی جو یونیورسٹیز ہیں جہاں پہ کہ ڈسپلن کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے, زیرو ٹالرنس ہے. اگر کوئی بچہ کوئی اس طرح کی مس بیہیو کرتے ہیں کسی کے ساتھ یا, تو اس کو بالکل ٹالریٹ نہیں کیا جاتا. تو ان کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ ایک اچھے پروفیشن کے ساتھ اچھے انسان بھی بنے اور معاشرے میں جا کے ایک اچھا پازیٹیو رول اپنا پلے کریں. تو اس لیے آئی تھنک کہ وہ بہت ضروری ہے کہ ان کی گرومنگ کی مجھے بتائیں کہ میں نے بہت سے میکسیمم جو لوگوں کو انٹرویو کیا وہ ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ پڑھانے میں بڑا مزہ آتا ہے, پروفیسر ہونے میں, بچوں سے انٹریکٹ کرنے میں. آپ نے جب اتنا پڑھا, آپ نے کوئی 9 سے 5 والی وہ آفس جاب کیوں نہیں دیکھی؟ آپ نے کیوں بینگ اے پروفیسر چوز کیا؟ اصل میں وہی بات ہے کہ اس میں ایک مطلب ایک بورنگ سا ہو جاتا ہے کہ آپ ایک ہی انوائرمنٹ میں صبح سے شام تک کام کر رہے ہیں, تو وہ انسان تھوڑا سا بور ہو جاتا ہے. لیکن اس طرح سے یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک انٹریکٹ رہتے ہیں بچوں کے ساتھ, ایک تو ان کے تھاٹس آپ ایک تو لرن کر رہے ہوتے ہیں ڈیلی بیسس کے اوپر, آپ کو بہت سی چیزیں آپ کو نئے لوگوں سے انٹریکشن ہو رہی ہوتی ہے, پتہ چل رہا ہوتا ہے, بچوں کے فیڈ بیک سے پتہ چل رہا ہوتا ہے, ان کے بیہیویئر سے پتہ چل رہا ہوتا ہے. تو وہ آئی تھنک کہ وہ زیادہ ایک مجھے چیز موٹیویٹ کرتی ہے کہ میں ان کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہوں اور چیزوں اپنے انجوائے کرتا ہوں. اور پھر آبویسلی پھر جب آپ لوگوں سے انٹریکٹ کرتے ہیں آپ لوگ کو بڑا مزے کا ایک پروفیشن ہے جو پروفیسر ہونا, بچوں کو پڑھانا. اسٹرکٹ ٹیچر ہیں آپ کے, نہیں بڑے ریلیکس چل, اسائنمنٹ آپ کو لیٹ پہنچا دیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا کہ نہیں. ان کو پھر تھوڑا سا ان کو ڈسپلن مینٹین رکھنے کے لیے ان کو پھر اسٹرکٹ رہنا پڑتا ہے. اگر آپ بہت زیادہ لینینٹ ہو جائیں گے تو وہ بچے پھر جو ہے وہ آپ کا پھر وہ پھر آپ کو اتنا وہ نہیں کرتے, پھر وہ پھر آپ کے لیے پرابلم کریٹ کرتے ہیں. تو تھوڑا سا اسٹرکٹ ہونا پڑتا ہے تاکہ وہ اپنا ایک یہاں پہ ٹرین ہوتا ہے کہ فیوچر میں جا کے جب کہیں پہ کام کریں تو ان کو پتہ ہو کہ ہم نے ہر چیز ٹائم پہ اس کو کرنی ہے. تو وہ اس کے اوپر ہم کوئی سچ ٹالریٹ نہیں کرتے ہیں اور ان کو اسٹرکٹ رکھتے ہیں. اچھا لیکن مجھے بتائیں کہ جو آپ کے پیرنٹس کا جو ایک تھا کہ اسٹرکٹ ہو, وہ بچہ ٹائم پہ جائے اسکول, وقت پہ پڑھے, یہ پڑھے, کتنا وہ آپ کے لیے امپورٹنٹ ثابت ہوا جب آپ پروفیشنل انسٹیٹیوشنز میں گئے یا جب آپ پروفیشنل باقاعدہ خود بنے؟ کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے پیرنٹس کا بچوں پر کنٹرول ہونا؟ بہت زیادہ ہوتا ہے, کیونکہ جب تک گھر میں اگر وہ ڈسپلن نہیں سیکھیں گے تو ظاہر ہے کہ وہ پھر ہر جگہ ان کو پرابلم ہوگا. تو آئی تھنک کہ بچوں کو اگر گھر سے ہی ایک ان کو ڈسپلن دیا جائے, ان کو ٹائم پہ وہ اپنے اسکول جائیں اور ان کو ہر طرح کے سے ٹریننگ ایک گھر سے اسٹارٹ ہو, تو آئی تھنک کہ وہ ان کو ہیلپ. اچھا, میں آپ کا جو بھی سی وی دیکھی تھی, آپ نے اتنی جگہوں پہ ماشاء اللہ کام کیا. جی ایچ کیو میں کیا, پھر آپ نے فوجی فرٹیلائزر کمپنی سے بھی آپ کو پروجیکٹ کیا, اور پاکستان آرڈیننس فیکٹری میں. کمپیوٹر کا جو اسکوپ ہے وہ اب ہم نے یہی بات کی کہ وہ ہر جگہ پر ہے. مطلب آپ کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں چلے جائیں, فوج میں چلے جائیں, پالیٹکس میں چلے, کہیں بھی چلے جائیں, وہاں پہ اس کا اسکوپ ہوتا ہے. آپ نے کس طرح کے پروگرامز ڈیزائن کیے؟ آپ نے کیا جی ایچ کیو میں گئے, آپ نے کس طرح کے اسٹوڈنٹس کو بھی پڑھایا, جو ینگ آفیسرز تھے ان کو بھی بتایا, کس طرح کا آپ نے دیکھا, کیا آپ نے کیا پروگرامز ان کو بتائے, کہ کمپیوٹر کی بیسک کیا آپ نے ان کو ٹیکنیکس بتائیں؟ دیکھیں اس وقت کیونکہ میں نے بتایا کہ اس وقت تو بالکل ابھی یہ فیلڈ جو تھی اتنی زیادہ لوگ اس کے ساتھ فیملیئر نہیں تھے. اب جس طرح سے جی ایچ کیو کی ایگزامپل لیں تو وہاں پہ بھی جو ان کو آفیسرس تھے ان کو ظاہر ہے کہ اتنے کمپیوٹرز کا نہیں آئیڈیا تھا. اور لیکن کیونکہ اب فیوچر میں ہر جگہ کمپیوٹر یوز ہو رہے ہیں, اب آپ یہ دیکھیں کہ جتنے بھی آپ یہ ڈرون جو ہے اس میں بھی ظاہر کمپیوٹر سے کنٹرول ہو رہے ہیں, جتنے بھی اکوپمنٹ اب آ رہے ہیں وہ سارے کمپیوٹرائزڈ ہیں. تو اس لیے بہت ضروری تھا کہ وہاں پہ جتنے بھی فوجی ہیں یا جو آفیسرز ہیں ان کو ٹرین کیا جائے. تو اس لیے پھر وہاں پہ ان کو جو آفیسرز تھے ان کو ہم نے پہلے کیپٹن یا لیفٹیننٹ کرنل لیول کے ان کو پھر ہم نے سارا ٹرین کیا کہ کیا کمپیوٹر ہوتا ہے, کس طرح سے اس کو یوز کیا جاتا ہے, اور پھر تاکہ وہ اس انوائرمنٹ میں آ کے کام کریں. اچھا, میں تھوڑی سی ذرا لائٹر سے بات کریں, کمپیوٹر کی باتیں ہوگی بہت. ڈائٹ وغیرہ کا خیال رکھتے ہیں, واک شوق کہ نہیں, ذرا ایزی گوئنگ ہے کہ نہیں, بس نہاری شہاری صحیح اچھی پسند ہے؟ نہیں, وہ تھوڑا سا سلیکٹیو ہوں کہ کھانے میں ذرا ہاں. اچھا, کس طرح کھانا پسند کرتے ہیں؟
बहुत ज़्यादा इस सब्जी, तरह से, हाँ वेजिटेबल्स, बॉइल्ड, वेजिटेबल, ग्रिल्ड। हाँ तो बेगम को तो बड़ा तंग करते होंगे आपके? नहीं नहीं, बल्कि मेरी बेगम तो इस चीज़ से बड़े वो खुश खुश हैं कि होती हैं? खुश होती हैं कि मैं कोई फरमाइश नहीं करता हूँ कि मुझे ये चीज़ें, वो जो बनाती हैं मैं खा लेता हूँ, बड़े और अच्छे ये हैं आप वो तो, बस तो जो ये, रखा होता है वो आप खा लेते हैं, कोई हाँ गिला विला कभी नहीं कोई करते? गिला नहीं किया कि और जी कोई ये, फरमाइश भी नहीं करते कि फलां चीज बना दो आज? नहीं कभी नहीं। अच्छा, और वॉक वगैरह, जिम थोड़ी कुछ? बहुत हाँ वो होता, जब टाइम मिलता है तो लेकिन वॉक आपका वगैरह। प्रोफेशन भी इस तरह का है, आपने चलना फिरना ज़्यादा काम हाँ होता है, खड़े होने वाला काम होता है, तो आपको इतना वॉक वगैरह की ज़रूरत नहीं होती होगी? डेफिनेटली, मतलब उसमें क्योंकि बच्चों के साथ भी इंटरेक्शन होता है और प्रोजेक्ट्स में भी उनके साथ इन्वॉल्वमेंट होती है, और तो इसलिए, लेकिन वो भी होता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि वॉक अच्छा, और की मुझे जाए। बताएं कि जब आप टाइम को किस तरह मैनेज करते हैं? सुबह आना फिर जाना, फिर क्या आपके पास तो टाइम ही नहीं रहता होगा? आप इतनी लेट जाते होंगे, अंधेरा हो जाता है, फिर तो बंदा ऐसा थका हुआ होता है, किस तरह टाइम को मैनेज करते हैं? बस कोई ख़ास एक्टिविटीज़ नहीं है, बच्चों से गपशप लगा बच्चों से लेते हैं? गपशप लगा ली, टीवी देख लिया, बस इस तरह से कोई। अच्छा, मुझे बताएं यूथ जो हमारी है, और क्योंकि ऑब्वियसली सारा हम बहरिया यूनिवर्सिटी के जो बच्चे हैं, बाकी जो बच्चे भी हमें देख रहे हैं, कितना पोटेंशियल आप देखते हैं? आपने अपने बच्चों को, आपने अपने बेटे का भी कहा कि आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग करनी थी, लेकिन वो भी कर रहा है, उसने भी कर ली। कितना पोटेंशियल आप देखते हैं कि बच्चों में कितना हमारा स्कोप है, कितना वो इंटेलिजेंट है इस मामले में, वो अचीव कर सकते हैं इन चीज़ों को? मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा टैलेंट है। बल्कि मैं आपको अपनी एग्जांपल दूं, मैं वाह कैंट से बिलोंग करता हूं, मेरी पैदाइश भी वाह कैंट में हुई थी, और वहाँ पे बहुत अच्छा माहौल है, एजुकेशन 100% एजुकेशन है वहाँ पे। और मुझे याद है कि उस ज़माने में भी जब मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया था यूनिवर्सिटीज़ में, तो हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटीज़ में आपको वाह के बच्चे ज़रूर मिलते थे, हाँ। और उनका एक इन्फ्लुएंस होता था कि वो उन्होंने, जैसे वाह, मैं गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ता था, तो वहाँ पे एक उन्होंने वाह गुडोनियन के नाम से अपनी एक ग्रुप बनाया हुआ था। अच्छा। और इलेक्शन में वो ग्रुप जिसको सपोर्ट करता था वो जीत जाते थे, क्योंकि इतने लोग थे। अच्छा। तो माशाल्लाह इंजीनियरिंग में, मेडिकल में, किसी फील्ड में भी जाएँ तो वो जो है ना, वहाँ पे आपको वाह के ज़रूर बच्चे मिलते हैं। तो इस तरह से वहाँ पे, और फिर पाकिस्तान के अंदर भी आप देखें कि दुनिया में हर जगह आप चले जाएँ, आपको वहाँ पे पाकिस्तानी आपको मिलेंगे, और बहुत अच्छी माशाल्लाह से वो उनकी, तो टैलेंट में अल्लाह ताला की ये एक ब्लेसिंग है पाकिस्तान के ऊपर, कि वो टैलेंट हमारे मुल्क में है। अगर थोड़ा सा उनको प्रॉपर ग्रूमिंग की जाए, उनको गाइड किया जाए, प्लानिंग से अगर चला जाए, तो आई थिंक कि हम बहुत तरक्की कर सकते हैं। और ऑब्वियसली जब हमारी, क्योंकि यूथ यही इस तरह की है कि जो पाकिस्तान की, हम कहते हैं कि फ्यूचर होता है, तो जब यही इनमें से अच्छे प्रोफेशनल्स निकलेंगे तो फिर पाकिस्तान का जो वो नाम रोशन करेंगे। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो मज़ीद इसके बारे में बातें करेंगे। कीप वॉचिंग राइज एंड शाइन विद बहरिया। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मुझे बताएं, ड्रेसिंग के मामले में कॉन्शियस हैं कि नहीं? क्योंकि ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी आते हैं तो वो एक प्रोफेसर का एक अपना होता है ना, टाई शाई, तो कि नहीं हाँ डेफिनेटली ख्याल रखते हैं? रखना पड़ता है बिल्कुल। हाँ, ऑब्वियसली, क्योंकि स्टूडेंट्स भी आपको देखते हैं, स्टूडेंट्स बड़ा पसंद करते हैं जो टीचर जरा बड़े अच्छे से तैयार होकर आए होते हैं। वो एक इमेज, अच्छा इमेज क्रिएट होता है बच्चों के। अच्छा, मुझे बताएं हायर एजुकेशन कमीशन के बारे में, मुझे बताएं HEC के बारे में बताएं, वो क्या इनिशिएटिव्स ले रहा है रिलेटेड टू द फील्ड्स जो पाकिस्तान के बच्चों की एजुकेशन है, या जो हायर लेवल पे ऑब्वियसली जो यूनिवर्सिटीज से रिलेटेड है, क्योंकि पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज़ इतनी ज़्यादा नहीं है और डिपार्टमेंट्स होते हैं, लेकिन जो किसी भी एक डिपार्टमेंट, जो एक यूनिवर्सिटी जो प्रॉपर यूनिवर्सिटी होती है, कंप्यूटर की एक यूनिवर्सिटी या मीडिया की यूनिवर्सिटी या जैसा मेडिकल के हम देखते हैं कॉलेजेस, इसके बारे में क्या आप कहेंगे? मेरा ख्याल है HSC का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और बहुत अच्छा रोल प्ले कर रही है। ख़ासतौर से डॉक्टर अता के बाद से उन्होंने बहुत अच्छे इनिशिएटिव लिए हैं। ख़ासतौर पे जो उनका PhD का जो प्रोग्राम है कि उन्होंने स्कॉलरशिप्स दी हैं बच्चों को, और हमारी यूनिवर्सिटी से भी काफ़ी टीचर्स जो हैं वो PhD करके आए हैं, और अभी भी कुछ लोग गए हुए हैं। तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। कंप्यूटर में हम PhD कर सकते हैं? कंप्यूटर में PhD कर रहे हैं, और हमारे डिपार्टमेंट माशाल्लाह काफ़ी PhDs हैं जो कि बाहर से PhD करके आए हैं, और डेफिनेटली उसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। अब आप मलेशिया के एग्जांपल लें कि मुझे याद है कि कुछ अरसा पहले उन्होंने अपने जितने भी जो वहाँ पे टीचर्स थे उन सबको स्कॉलरशिप के ऊपर उन्होंने PhD भेजा, और वहाँ पे एक वैक्यूम क्रिएट हो गया था,
اور اس کے لیے پھر انہوں نے باقی ملک سے, پاکستان سے بھی کافی لوگ گئے اور اس ویکیوم کو فل کیا, اور وہاں پہ انہوں نے جا کے ٹیچنگ کے لیے وہ ایز اے ٹیچر وہاں پہ انہوں نے کام کیا, اور جب وہ پی ایچ ڈی کر کے واپس آ گئے تو وہ پھر واپس آ گئے جو تھے, اور اس طرح سے اب وہ ظاہر ہے کہ وہ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں ان کے انسٹیٹیوشن, اور جو وہاں سے وہ اپنی نالج گین کر کے ہیں وہ اس کو اپلائی کر رہے ہیں. جب ہم لوگ وہاں جائیں وہ لوگ اب بہت سیکھتے, بلکہ ہماری یونیورسٹی میں بھی کولیبریشن ہے بہت سی فارن یونیورسٹی کے ساتھ, اور ہمارے بچے بھی وہاں جا کے پڑھ سکتے ہیں. اگر وہ اپنا ٹرانسفر کرنا چاہیں تو وہ اپنے سبجیکٹ وہاں جا کے ٹرانسفر کر کے وہاں بھی پڑھ سکتے ہیں. تو اس طرح سے بھی ہماری یونیورسٹی اور آپ سیکھتے بھی بہت زیادہ ہیں ڈیفینیٹلی, کیونکہ وہاں پہ جو اب ایڈوانس ٹیکنالوجی ہیں وہ ظاہر ہے کہ وہاں جا کے آپ سیکھیں گے تو وہ زیادہ آپ اپنے اس کو یہاں اپلائی کر سکیں گے. لیکن پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ جو بچے وہاں پہ سیکھ لیتے ہیں پھر وہ اتنے وہ ہو جاتے ہیں, پھر وہ اپنے ملک واپس ہی نہیں آتے, تو بیچنا بھی ان کو بھیجنا بڑا ایک رسک ہوتا ہے. نہیں, وہ پھر ان کے ساتھ ایک بانڈ سائن کرتے ہیں, یہ جب ان کو اسکالرشپ دیتے ہیں تو وہ ان کے ساتھ ایک بانڈ ہوتا ہے کہ وہ آپ اس کو 5 ایئرس تک پاکستان میں آ کے سرو کریں گے, تو وہ ان کو تھوڑا سا بانڈ کیا جاتا ہے. اور آئی تھنک اگر آپ ان کو اچھا انوائرمنٹ دیں اور یہاں پہ اچھی سیلریز پرووائڈ کریں تو آئی تھنک لوگ کام کریں گے آ کے. دوسرا جو ایچ ایس سی کا ایک اچھا انیشیٹو ہے کہ انہوں نے بہت سی یونیورسٹیز کو انہوں نے اپ گریڈ کیا ہے, فیسلٹیز پرووائڈ کی ہیں. ہماری یونیورسٹیز میں بھی جس طرح سے جمنیزیم ہے اور لیبس ہیں, کافی فنڈس ہمیں مل رہے ہیں ایچ ایس سی کی طرف سے, اور وہ پھر ظاہر ہے کہ اس سے بچوں کو فائدہ ہو رہا ہے اور اس کو سیکھ رہے ہیں وہ لوگ. ہماری نئی نئی جو بھی ٹیکنالوجی ہے اس سے ان کو پتہ چلتا ہے اس بارے میں. مجھے بتائیں کہ جو کمپیوٹرز ابھی آئے ہیں یا جو موبائلز آئے ہیں, آپ کو نہیں لگتا کہ ایک طرح سے اس کا فائدہ بھی ہے لیکن ایک طرح سے نقصان ہو گیا اس کا؟ نقصان ہے اس کا. مطلب یہی ہے کہ آپ اس کو اگر, اب میں نے دیکھا ہے کہ بچوں کو کہ اب جن کے پاس یہ اسمارٹ فون ہے, موبائل فون ہے, اور وہ اپنا ٹائم بہت ویسٹ کرتے ہیں کہ وہ اس میں فیس بک پہ یا ٹویٹرز کے اوپر یا اور اس طرح کے اس میں بہت زیادہ ٹائم ویسٹ ہوتا ہے. تو وہ ان کو میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا گائیڈنس کی ضرورت ہے. پیرنٹس تھوڑا سا ان کے اوپر تھوڑا سا چیک رکھیں, اور ہم لوگ بھی ان کو گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ اپنا ٹائم اس پہ ویسٹ نہ کریں. جب وہ پی سی وغیرہ ہوتے تھے, اب جو ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر ہوتے تھے وہ تو obviously ایک جگہ پہ آپ نے بیٹھنا ہے, تھوڑی دیر کرنا. اب تو آپ کمرے میں لے جاؤ, باتھ روم لے جاؤ, کہیں لے جاؤ. بچوں کے پاس اپنا پیرنٹس سے بات کرنے کا ٹائم نہیں ہوتا, وہ ہر وقت بیٹھ کے موبائل کے اوپر ہی, بلکہ بہت زیادہ مطلب یہ چیز جو ہے اس نے کافی اس کو نقصان پہنچایا ہے ہماری یوتھ کو, کہ بچے جو ہیں اس طرف زیادہ اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں, اور پروڈکٹیو جو ہے جو لرننگ ہے وہ ان کی نہیں ہو رہی ہے, اور ہیلتھ کے بھی ایشو آ رہے ہیں کہ وہ جو ایک تھا کہ آپ جا کے گراؤنڈس میں کھیلتے تھے, اپنی فزیکل ہیلتھ. اور آپ کو لگتا ہے کہ اگر obviously اگر آپ کے زمانے میں اتنا یہ موبائل اور وہ تھا تو آپ بھی اتنا آگے تک اس میں نہ آتا ہے, بالکل ایک جگہ پہ سٹک ہو جاتے ہیں. ایگزیکٹلی, یہ تھوڑا سا اس کا ڈیفینیٹلی ایک نیگیٹو امپیکٹ پڑ رہا ہے ہماری یوتھ کے اوپر, اور اس کے اوپر گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے کہ اس کو کس طرح سے اس کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں. اور obviously ایک آپ گھر میں ایک اپنا وہ بنائے کہ بچے اس ٹائم سے اس ٹائم تک موبائل یوز کریں گے یا کمپیوٹر یوز کریں گے یا اس طرح کا کانٹینٹ وہ دیکھیں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بچے جو ہیں جو ان کی ہیلتھ اس کی جو ہیلتھ ایک سائڈ اس پہ کیا فرق پڑتا ہے کہ پڑھائی میں بھی نہیں اتنا انٹرسٹ لیتے یا موبائلز میں رہتے ہیں, اس کے بارے میں؟ بالکل ڈیفینیٹلی بہت فرق پڑتا ہے. بلکہ میں نے دیکھا بہت سے بچے جو ہیں وہ جب کلاس میں صبح کو آتے ہیں تو وہ ان کی نیند بھی پوری نہیں ہوتی, وہ رات بھر وہ اپنے موبائل کے اوپر یا اس طرح کے اس میں بزی ہوتے ہیں, تو وہ بہت نیگیٹو اس کا امپیکٹ پڑتا ہے, اور وہ پھر نہ تو ان کی ہیلتھ اتنی اچھی رہتی ہے اور نہ ہی وہ مینٹلی اور پڑھائی سے بالکل دور ہو جاتے ہیں. آپ موبائل سے ایڈکٹیو ہیں کہ نہیں؟ آپ کم یوز کرتے ہیں؟ میں بالکل نہیں. واٹس ایپ وغیرہ, فیس بک وغیرہ پہ نہیں؟ بالکل نہیں. فیس بک پہ بھی نہیں ہے آپ؟ فیس بک پہ کمپیوٹر کے حد تک ہوں لیکن موبائل پہ نہیں ہوں. اچھا, یہ تو آپ نے ویسے بڑی ڈفرینٹ سی بات بتائی ہے نا. آج کل تو ہر کوئی فیس بک اور واٹس ایپ اور انسٹاگرام یوز کرتا ہے. بالکل, اتنا ٹائم بھی نہیں ہوتا, اور آئی تھنک وہ ایک اچھی چیز نہیں ہے. اور بزی رکھنا بھی اپنے آپ کو بہت اچھا ہوتا ہے کہ آپ جتنا بزی رہیں گے, جو فارغ ہوگا obviously پھر موبائل ہی یوز کرے گا ڈیفینیٹلی. تو اسی لیے اس وجہ سے بچوں میں بھی آج کل جو ہے میں نے یہ چیز نوٹ کی ہے کہ وہ اتنا انٹرسٹ سے نہیں پڑھتے ہیں جیسے کہ پہلے ہوتا تھا, کہ آپ کے پاس ٹائم ہوتا تھا اور آپ کے پاس کوئی ایکٹیویٹیز نہیں تھیں اور آپ اپنا فل ٹائم اسٹڈی کے اوپر دیتے تھے. اب تو بچے موبائل اور لیپ ٹاپ ان پہ. اچھا, مجھے جاتے جاتے آپ نے جو بچے آپ کو دیکھ رہے ہیں, جو کمپیوٹر جو بچے جس کو اس کو پروفیشن کے طور پہ پرسو کرنا چاہتے ہیں, ان کے لیے آپ کوئی میسج دیں, کوئی ان کو ایک گائیڈ لائن دیں کہ ایسے کریں گے یا ویسے کریں گے تو ہیلپ فل ان کے لیے ثابت ہوگا؟ دیکھیں, اس میں ایک تو سب سے پہلا میسج یہ ہے کہ اگر آپ کا انٹرسٹ ہے تو تب آپ اس فیلڈ میں آئیں, اگر آپ کا انٹرسٹ نہیں ہے تو آئیں. اور جب آپ
نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ میں نے کمپیوٹر میں آنا ہے, ایڈمیشن لینا ہے, تو پھر آپ کو آنیسٹلی اس پہ کام کرنا پڑے گا. یو مسٹ ہارڈ ورک. آپ پھر یہ نہیں ہے کہ کوئی شارٹ کٹ سے آپ, اب میں نے دیکھا ہے بچے کے جو ہے نا, ان کو کوئی اسائنمنٹ آپ دیں تو وہ کوشش ہوتی ہے کہ کہیں سے ہم اس کو کاپی کر لیں اور ان کو سبمٹ کرا دیں. تو اور یا ایگزام میں بھی ٹیچرس کو جا کے کہ سر آپ ہمارے تھوڑے سے ہمیں گریس مارکس دے دیں, ہمیں یہ کر دیں, نمبر بڑھا دیں. تو وہ چیز جو ہے نا وہ میرے خیال سے صحیح نہیں ہے. بچوں کو محنت کرنی چاہیے, ہارڈ ورک کرنا چاہیے, سنسیئر, اور رسپیکٹ بڑوں کی, ٹیچرس کی, پیرنٹس کی, اور اپنے جو بھی ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے بھی نماز کا اور اس کا خیال رکھیں. آپ نے بہت اچھی بات کی. تو وہ میرا خیال ہے کہ وہ بہت ضروری ہے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ بچوں میں ایک ڈسپلن بھی آتا ہے اور وہ اپنا ایک اچھا پازیٹیو ان کا پھر ایک معاشرے کے اندر لائف سٹائل بن جاتا ہے. بالکل. تھینک یو سو مچ سر فار کمنگ. تھینک یو. بہت مزہ آیا آپ سے بات کر کے. بالکل ایک ڈفرینٹ فیلڈ تھا آپ کا, اسی لیے جو ہے وہ ذرا ایک ہم نے ورائٹی پرووائڈ کی اسٹوڈنٹس کو. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. یہ تھا ہمارا آج کا شو. میرا گلا بہت خراب تھا, بہت انکنوینئنس آپ کو محسوس ہوئی, کھانس رہی تھی میں. موسم بالکل چینج ہو گیا, بہت ٹھنڈ ہوگی. ضرور اپنا خیال رکھیں, اپنے آپ کو کور رکھیں اور گرین ٹی وغیرہ بہت پئیں. ہم آپ سے ملیں گے انشاءاللہ کل. امید ہے آپ کو شو اچھا لگا ہوگا. ہمیں ضرور اپنا فیڈ بیک دیجیے. اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے. خدا حافظ. ٹیک کیئر.